آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر، قابل احترام ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ یہ دو آیات ہم مولوی عام طور پر نہیں سناتے، ہم تو بس صرف آپ کو وہ سناتے ہیں جس میں حلوہ ملے، کھیر ملے اور کھانے پینے کی چیزیں، جس میں جان جائے یا مال جائے، وہ ہم کبھی نہیں آپ کو سنائیں گے۔ یا زیادہ سے زیادہ ایسی سنائیں گے، غریبوں کو ڈرائیں گے اور کہیں گے امیر کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی کرو، اور جو تمہارا امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو۔ بس ایسی سنائیں گے، امیروں کی تعریفیں کریں گے، غریبوں کو ڈرائیں گے۔ لیکن قرآن کی یہ دو آیات آپ کو کم ہی سنائی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ اس میں مال اور جان جانے کا خطرہ ہے۔ اور کتنے مولوی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو شہید کروایا یا شہادت کے لیے بھیجا، اور کتنے مولوی ہیں جو خود جا کے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور خود جنہوں نے آرمی، نیوی، ایئر فورس میں اپنے بچوں کو بھیجا، جاؤ اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ جو ان دو آیات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ قرآن کی دو آیات ہیں، سورۃ انفال 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اے مسلمانوں تم بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھو۔ جنگ بدر مسلمانوں کو تیاری کے بغیر لڑنی پڑی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا اور مسلمانوں کو اللہ کا یہ حکم سنایا کہ کفار کے مقابلے میں تم جتنی طاقت لگا سکتے ہو ہتھیار تیار رکھو۔ لہٰذا ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے تفکر کرنا اور اس کے لیے سائنسی علوم حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ قرآن کی ایک اور ہے آیت کریمہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کی نیکیوں کی مثل کر دیا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کعبہ کو آباد کرنے سے افضل ہے۔ جہاد کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جہاد افضل عمل ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اپنی حیات کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا میں اس حیات سے افضل حیات عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ سورۃ آل عمران 169 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس سے زندہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر سورۃ النساء آیت نمبر 95 اور 96 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بلا عذر جہاد سے بیٹھے رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے بالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے بالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر کئی درجہ فضیلت دی ہے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے اجر کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑے ثواب کی فضیلت دی ہے۔ اللہ کی طرف سے درجات بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں صبح کرنا یا شام کرنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منام میں فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا اس کے علاوہ 1000 ایام سے افضل ہے۔ اب سورۃ توبہ آیت نمبر 19 کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان نے ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ میں تو صرف کعبے میں بیٹھ کے حاجیوں کو پانی ہی پلاؤں گا، دوسرے نے کہا میں تو کعبے کو آباد ہی رکھوں گا، تیسرا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے فرمایا کہ ان دونوں سے افضل عبادت ہے اور وہ ہے جہاد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے، میں ان سے بعد میں پوچھوں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کعبہ کو آباد کرنے سے بہتر جہاد ہے۔ لہٰذا ان آیات کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ کعبہ میں عبادت کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ جہاد کر رہا ہے یا جہاد کے لیے جنگی سامان بنا رہا ہے یا تیار کر رہا ہے، اس میں سے کس کا اجر و ثواب زیادہ ہے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ مسلمان سائنسدان
جس نے ٹینک بنایا، میزائل بنائے، ڈرونز بنائے، بم بنائے، اس کا اجر و ثواب کتنے گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ فوجی ہتھیار کے بغیر جنگ نہیں کر سکتا۔ پرانے زمانے میں گھوڑوں، تلواروں اور تیروں سے جنگ لڑی جاتی تھی، اور آج کل میزائل، توپوں، جی ایف تھنڈر 17 اور وغیرہ سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ملک اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے سائنٹیفک علوم حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی افضل ترین عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور سائنٹیفک علوم کو پروموٹ کریں اور سائنسی تعلیم حاصل کریں۔ مسلمان کتنے سالوں سے کعبے میں بیٹھ کے حجیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو تباہ و برباد کر، لیکن تباہ و برباد تو ہوا نہیں۔ کہاں 313 مسلمان تھے اور ہزاروں کے مقابلے میں وہ جنگ جیت گئے، اور آج ہم کئی کروڑوں کے حساب سے مسلمان ہیں اور 1-2 ملک ہیں اور وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کی ان آیات کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم مومن نہیں ہیں۔ جب کوئی مومن ہوگا تو دشمن اس پہ غلبہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایمان پختہ کریں، ہم صحیح مومن بنیں، اور ہمیں اپنے ملک و قوم کی خدمت کے لیے سائنٹیفک علوم حاصل کرنے ہوں گے، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہوگی۔ آج ہارٹ ٹیکنالوجی کی بہت بڑی بات کر رہے ہیں، آج زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہی ہیں، بارشیں آ رہی ہیں، اور اس طرح کے سیلاب آ رہے ہیں، جی وہ ہارٹ ٹیکنالوجی سے لا رہے ہیں۔ تو آپ اپنے قرآن کہتا ہے کہ جتنی طاقت تمہارے پاس ہے طاقت حاصل کرو اور سائنٹیفک علوم حاصل کرو اور اپنے لیے ہتھیار تیار کرو اور اپنے ملک کی حفاظت کرو، لیکن ہم نے تو اس طرف جانا نہیں۔ ہم نے تو یہ کہہ دیا بس یہ انگریزوں کا علم ہے، یہ علم انگریزوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا علم ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔